الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بلند واسطی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک دفعہ اونچی آواز میں الصلاة. معزز محترم حاضرین و سامعین، محرم شریف کی آج آخری تاریخ ہے اور آج شام سے ماہ سفر المظفر کا آغاز ہوگا. محرم میں جن پاک ہستیوں کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے ولایت میں ان کو جو بلند مقام عطا فرمایا ہے، شہیدوں میں جو بلند رتبہ دیا ہے، یہ ان کی جداگانہ شان ہے کہ یہ شہیدوں میں بھی ہیں اور اولیاء اللہ کے سردار بھی ہیں. قیامت تک جتنے اولیاء کرام اللہ کے ولی آئیں گے، جو ہوئے وہ بھی اور جو ہیں وہ بھی اور جو آئیں گے، ان سب کو جس سسٹم سے اور جس ذریعہ سے ولایت کا فیضان مل رہا ہے اور ملے گا، ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ در امام حسین بھی ہے. اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے اکابر ہمارے بڑے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جن نفوس قدسیہ کے ذریعہ سے یہ فیضان کا سلسلہ جاری ہے، ان نفوس قدسیہ میں یہ سر فہرست ہیں جنہیں آل بیت اطہار کے آئمہ کہا جاتا ہے.
تو ائمہ اہل بیت میں سے حضرت سیدنا امام حسین، امام حسن اور آگے چل کے سب ائمہ، اور پھر آخری جو امام ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے، پیدا ہونے کے بعد پروان چڑھیں گے، اور پروان چڑھ کے پھر وہ وقت مقررہ پر ظاہر ہوں گے، اور پھر وہ قیادت کریں گے مسلمانوں کی، مومنوں کی۔ وہ اس سسٹم کا آخری اللہ کا محبوب بندہ ہوگا جو اس کائنات کو امن سے بھر دے گا۔ حضرت امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت کے نزدیک وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، اہل تشیعوں کے ہاں وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے پھر غائب ہو گئے، اور انہوں نے سامرا میں ایک بار بھی اس حوالے سے معروف کر رکھی ہے۔ میں وہاں پہ گیا تھا تو دوستوں نے بتایا کہ اہل تشیعوں کے ہاں یہ جو بات معروف ہے کہ جی حضرت امام مہدی یہ غار میں چھپ گئے ہیں، اور ان کی مراد یہ غار ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کے عقائد اور نظریات کے مطابق حضرت امام محمد مہدی پیدا ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا نام میرے نام پر ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد گرامی کے نام پر ہوگا۔ اہل سنت و جماعت کے نظریات و افکار و عقائد کے مطابق وہ پیدا ہوں گے، پھر پروان چڑھیں گے، پھر اللہ کے امر سے وہ بیت اللہ شریف میں جائیں گے، اور وقت خاص ہوگا کہ ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا زمین پر، اور وہ ملک شام میں ایک مینارہ ہے، وہ مینارہ بھی میں نے دیکھا ہے، وہاں دمشق میں اموی مسجد کے باہر وہ بڑا سا مینارہ بنا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں یہ معروف روایت ہے کہ وہاں پر آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اور وہاں سے پھر آپ بیت اللہ میں تشریف لائیں گے۔ تو جب آپ آئیں گے تو ادھر حضرت امام محمد مہدی سرکار کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا، یعنی ظاہر ہو جائیں گے، موجود تو پہلے بھی ہوں گے، لیکن ظہور کا وقت وہ ہوگا خاص۔ تو پھر وہ نماز کا ٹائم ہوگا جب، تو ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور ادھر حضرت امام محمد مہدی بھی ہیں، تو دونوں اللہ کے محبوب ایک جگہ پہ ایک نماز میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام محمد مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے نہیں اتریں گے، مصطفیٰ کا غلام بن کے اتریں گے، اس امت کا ایک فرد بن کے اتریں گے، پھر وہ جب تک دنیا میں رہیں گے وہ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آج میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، آج آپ امامت کروائیں گے۔ تو یہ جو امامت کا جو آخری امام ہے، بارہویں امام جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ بارہواں امام محمد مہدی اس کائنات کے اندر اسلام اور دین کو اس انداز سے روشن کریں گے کہ فرمایا جب ان کا دور آئے گا تو پھر پوری دنیا میں کہیں بدامنی نہیں ہوگی، ہر جگہ امن ہی امن ہوگی۔ تو فرماتے ہیں بزرگ کہ ان نفوس قدسیہ کے وجود کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے فیض، کرم، مہر، ولایت، معرفت، یہ چیزیں جو ہیں وہ کائنات کو عطا فرما رہا ہے۔ تو محرم کا مہینہ انہی نفوس قدسیہ کے ذکر میں گزرا، اور ابھی سفر کا جو مہینہ ہے وہ بھی اولیاء اللہ کے ذکر میں گزرے گا، جو کہ سفر میں بہت ساری اللہ کے نیک بندوں کے آراز ہیں،
ان کے مثال ہوئے. تو لہذا اولیاء اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب، جو چیز ابھی میں آپ کے ذہن نشین کرنے لگا ہوں، جس کا میں نے ابھی آغاز کیا، وہ یہ آپ ذہن نشین کریں کہ ہم جو اس پہ زور دیتے ہیں یا کہتے ہیں جناب کہ آپ صوفیاء سے منسلک ہوں، اللہ والوں کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا ادب و احترام کریں. اب اس کا فائدہ ہمیں قبر و حشر میں کیا ہوتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایسے زور دیتے رہتے ہیں، خواہ مخواہ یہ طرح زور لگاتے ہیں، اولیاء اللہ سے منسوب ہوں جی، اولیاء اللہ سے قریب ہوں جی، اولیاء اللہ سے منسلک رہیں جی، تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا قبر و حشر میں؟ ظاہر بات ہے کہ تعلق وہاں قائم کرنا چاہیے جس کا فائدہ قبر میں بھی ہو، حشر میں بھی ہو. اور حقیقی فائدہ مند دوستی کوئی ہے جو دوستی دنیا میں بھی فائدہ دے اور قبر و حشر میں بھی فائدہ دے. اگر یہی بات ہے تو آپ کو سبحان اللہ بولنا چاہیے. یعنی یہ جز وقتی دوستی ہے اور عارضی دوستی ہے کہ دنیا میں تو بندے کے کام دوست آئے مگر قبر میں کام نہ آئے اور حشر کے میدان میں کام نہ آئے. تو یہ دوستی عارضی وقتی ہے، صرف دنیا کی دوستی ہے. اور مومن کو اپنا دوست ایسا بنانا چاہیے جو اسے دنیا میں بھی فائدہ دے، قبر میں بھی فائدہ دے اور میدان معاشر میں بھی فائدہ دے. ظاہر ہے ہمیں دوستی کا طریقہ بتایا جائے گا کہ ہمیں دوست کس کو بنانا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہر چلتے جاتے بندے کو ہمیں دوست بنا لینا ہے. نہیں، دوستی اس کے ساتھ کرنی ہے جس کی دل کی دھڑکنیں مدینے والے کا نام لیتی ہیں. تعلق اس کے ساتھ قائم کرنا ہے جو اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، الہ مانتا ہے، اور مدینے والے کو اللہ کا آخری نبی رسول ماننے والا ہے. کسی مرزائی سے، کسی عیسائی سے، کسی یہودی سے، کسی دین دشمن سے، کسی ایسے ویسے سے جس کی دوستی ہمیں دنیا آخرت میں نقصان پہنچائے، ہم نے ایسے کسی بھی بندے کو دوست نہیں بنانا. ہم نے دوست بنانا ہے تو ایسے شخص کو جس کی دوستی ہمیں دنیا میں بھی کام دے، جس کی دوستی ہمیں میدان محشر میں بھی کام دے، جس کی دوستی ہمیں دنیا میں بھی کام آئے. وہ دوست کون ہو سکتا ہے؟ وہ دوست وہی ہو سکتا ہے جو دل و جان سے مدینے والے کا سچا غلام ہو. اب دھیان فرمائے میری طرف. فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقشہ کھینچا ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے. اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن انتہائی گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ قیامت کے دن بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن انتہائی گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں. آگے اس کا سنا ہے اِلَّا الْمُتَّقِينَ، مگر تقوی والے، مگر پرہیزگار، مگر میری ذات میں اکٹھے ہونے والے. ان کا مسئلہ الگ ہے. کچھ ہوں گے جو دنیا میں دوست ہوں گے لیکن قیامت کے دن ان کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی. وہ کون سے دوست ہوں گے؟ وہ ہوں گے اغراض اور نفسیات کی خواہشات کے غلام، جن کی دوستی صرف اپنی اغراض کی تکمیل کے لیے ہوگی، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہوگی. کہ جہاں جانی دوست بنے، ایک دوسرے کے گہرے دوست بنے، دونوں نے منصوبہ بنا کے ڈاکہ مارا، دونوں نے اکٹھے ہو کے چوری کی، دونوں نے ایک ساتھ مل کے برائی کی. اب جہاں تو وہ بہت گہرے دوست ہیں، ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب انہیں کھڑا کیا جائے گا اور اللہ ان سے پوچھے گا تو پھر وہ انتہائی گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ایک کہے گا اللہ اس نے
مجھ سے یہ کروایا ہے، دوسرا کہا اللہ اس نے مجھ سے یہ کروایا ہے، یا اللہ اس کے کہنے پر میں نے یہ کیا۔ یعنی دنیا میں جن کی دوستیاں نفسانی خواہشات پر اور اغراض پر مبنی ہوں گی وہ قیامت کے دن دشمن بنیں گے، اور جن کی دوستیاں دنیا میں اللہ کی محبت اور رسول کی محبت پر ہوگی، فرمایا ان کی دوستی قیامت کے میدان میں بھی سلامت رہے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں ظاہر ہے ہمیں پھر ایسے بندے کو دوست بنانا چاہیے نا کہ جو ہمارا قیامت کے دن کی دوست ہو۔ دوستی جو بنا رہے ہیں، تعلق جو بنا رہے ہیں، تو پھر ہمارا تعلق ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کل وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو، وہ تو پھر دشمنی بنا رہے ہیں۔ ظاہر ہے سب سے مشکل مرحلہ ہوگا میدان محشر کا، تو جو میدان محشر میں آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، دشمن بن جائے، تو وہ آپ دوست کو نہیں بنا رہے، آپ تو وہ پھر قیامت کے دن کے لیے اپنا دشمن بنا رہے ہیں۔ تو اب قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میدان قیامت میں تمہیں دوستی فائدہ دے، تو پھر ایسی دوستی بنانا جس دوستی کا تعلق اللہ سے ہو، اللہ کے پیارے رسول سے۔ ایسے بندے کے ساتھ تعلق قائم رکھنا جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی باتیں سنائے۔ دیکھیں نا اچھا دوست ہونا، وہ کہتا ہے چلے آج نمازی پڑھنے لگے آئیں مل کے درود پڑھتے ہیں، اچھے دوست کی نشانی ہے۔ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ جو آپ کو نیکی کی رغبت دیتا ہے، وہ آپ کا اچھا دوست ہے۔ جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے، وہ آپ کا اچھا دوست ہے۔ جو آپ کو رسول اللہ کی طرف لے کے جائے، وہ آپ کا اچھا دوست ہے۔ یہ اچھے دوست کی نشانیاں ہیں کہ جو دوست کو پکڑے یار ویسے بیٹھے ہوئے ہیں خام خواہ، چل ادھر حضور کی نعت ہو رہی ہے، حضور کی نعت سن دیا، یا ادھر ابھی اذان ہو گئی ہے، ویسے بیٹھے اٹھی یار نماز کا ٹائم ہو گیا، چلیں آئے نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ جو آپ کا بازو پکڑ کے آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کو ان غفلتوں سے نکالے اور آپ کا بازو پکڑ کے کہے یار اذان ہو گئی ہے، اچھا نماز پڑھ کے آتے ہیں۔ جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے آئے، رسول کی طرف لے کے آئے، اللہ والوں اللہ کے ولیوں کی طرف لے کے آئے، یہ آپ کا ایسا دوست ہوگا جو دنیا میں بھی آپ کا دوست ہے، قبر میں بھی آپ کا دوست ہوگا، اور اللہ میدان محشر میں بھی آپ کی دوستی سلامت رکھے گا۔ تو ایسا دوست بنائے۔ دوست سے پہچانا جاتا ہے، ہمیشہ دوست کا دوست کی وجہ سے تعارف ہوتا ہے۔ ایک چرسی دوست آپ بنا لیتے ہیں، آپ خود چاہے مسجد کے نمازی ہیں، لیکن چرسی اگر آپ کا دوست ہے تو آپ کی بھی شہرت یہی ہوگی کہ آپ بھی اندر سے چرسی ہیں۔ لوگ کہیں گے تو نمازہ پڑھنا ہے، بچو سوٹا لانا ہے بھی، چونکہ دوستی کی چرسی کا نائز ہے۔ تو یہی ہے دوست کی پہچان دوست سے ہوتی ہے۔ تو اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر میں تمہیں دوستی فائدہ دے، تو پھر ایسے لوگوں سے تعلق قائم رکھو جن کا تعلق اللہ سے ہے۔ کیونکہ جو اللہ کے دوست ہیں نا وہ بڑے مخلص دوست ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ دنیا کا دوست دھوکہ دیتا ہے، دنیا کا دوست خراب کرتا ہے، دنیا کا دوست کاروبار میں شراکت دار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دشمن بن جاتا ہے چاند کا۔ پہلے کہتا ہے اکٹھے پھر کے کاروبار کرتے ہیں، درمیان میں جا کے لالچ آ جاتی ہے اور لالچ میں پھر اپنے دوست کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ یہ ایسے لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں جن کا اڑنا بچھونا پیسہ روپیہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ اللہ کے دوست دنیا میں بھی وفادار ہوتے ہیں، قبر و حشر میں بھی وفادار۔ تو فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، مگر پرہیزگار، تقوی والے، اللہ والے۔ فرمایا قیامت کے دن
دوستیاں نہیں ٹوٹے گی. کتنا مزہ ہوگا بھائی. آپ نے دوست بنایا غوث اعظم کو, آپ نے دوست بنایا خواجہ غریب نواز کو, آپ نے دوست بنایا حضرت شہنشاہ نقشبند کو, آپ نے دوست بنایا حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی کو, آپ نے دوست بنایا داتا گنج بخش کو, آپ نے دوست بنایا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو, آپ نے دوست بنایا حضرت بری امام کو, آپ نے دوست بنایا تاجدار برلا سیدنا پیر مہر علی شاہ. آپ نے ان سے دوستی کی, ان سے تعلق رکھا, اللہ والوں سے آپ کا تعلق قائم ہوا. تو قرآن شریف فرماتا ہے ہم تمہاری تقوی والی دوستی قیامت میں بھی نہیں ٹوٹنے دیں گے. تو ایسے دوستوں کے ساتھ تعلق بناؤ. ایسے دوست ہیں جو مخلص بھی ہیں, وفادار بھی ہیں. جب ایک مرتبہ دامن کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, مجھے یاد آ گئے میرے بابو جی, پیارے بولے میرا سبحان اللہ, بابو جی رحمت اللہ علیہ قریشی والے بادشاہ. اب یہ کتنے لجپال ہوتے ہیں. آپ کا ایک بے تکلف دوست تھا. تو بے تکلف جو دوست ہوتے ہیں نا, وہ ان کا اور سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا. ہمارے یہاں بھی مجھے 29 سال یہاں مکمل ہو گئے, 30واں سال چل رہا ہے. اگست کے مہینے میں میرا سال یہاں مکمل ہوتا ہے, 1 اگست 1994 کو میں یہاں پہ آیا تھا. اب جب اگست کی پہلی آتی ہے تو وہ پھر سال میرا پورا ہوتا ہے یہاں مسجد میں. تو 2 اگست میرے یہاں 29 سال پورے ہو چکے اور 30واں سال چل رہا ہے. اب یہاں پر بھی ظاہر سارے ملنے والے کو احترام ہے, شکر ہے. آج تک نہ ہم کسی سے بے تکلف ہوئے, نہ ہم سے بے تکلف. ہم نے اپنا دائرہ بھی محدود رکھا اور کسی کو اپنے دائرے میں داخل بھی نہیں ہونے دیا, اور نہ ہم کسی کے دائرے میں داخل ہوئے. جہاں اتنا عرصہ اگر گزارا ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ نہ ہم نے کسی کو اپنے دائرے میں داخل ہونے دیا کہ وہ اتنا بے تکلف ہو کے چڑھ دوڑے, اور نہ ہم کسی کے دائرے میں داخل ہوئے چونکہ ہم مہر علی شاہ کے دائرے میں رہتے. تو اب ظاہر کوئی دوست کو ایسے نہیں ہوتے ہیں جو بالکل کھلی کھلی بات بھی کر لیتے ہیں. تو بابو جی رحمت اللہ علیہ کا ایک دوست بھی تھا, اس نے ایک کھلی بات کیا, بابو جی تُس سے بھی دوستی بھی جڑی ہے نا, وہ ہیں جس طرح کچھے چاہتے نہ ہوتے ہیں, کچھے تاکی کی طرح تو سنگی دوستی ہے. بابو جی بے تکلف سنگی ہے یا گل سن چھوڑی تو یہاں تک یہ ہے فرمایا ہے بڑی دوستیاں کچھا چاہتا کی. ہمیں جی تو سنگی دوستی تینجی جس طرح کچھا چاہتا ہمیں اینے ذرا جیسے شکل لگی دے تروٹ ویسی. بابو جی تاکہ فرمایا ہے تم بڑی دوستیاں کچھے چاہتے نا تشکیلی تھی, بڑی دوستیاں کچھا چاہتا رکھی, پر میں بھی میرے نشانہ پترہ پھر بھی ترکرن نہ دینا لگا. فرمایا بھی کچھا چاہتا بہنا تھا, جس میں اس کچھا چاہتا ہمیں اور 2 سرے ہیں نہ کہتے نہیں. ایک اسامہ پکڑایا نہیں, ایک آپ پکڑیا نہیں. تو زہر بات ہے کچھا چاہتا ہے کتنا خمسی دھواں ہے, طرفوں پکڑیا گیا. ایک سرہ اس نے ہاتھے چھے, ایک سرہ بابو جی نے ہاتھے چھے. جس نے دادا برابر ہویا نا اس نے ہمیں شکر کیتا ہے کہ بابو جی اپنے قدموں تو ٹرنا شروع فرما دیتا. بابو جی ٹرنا شروع کر دیتا ہے, شکر لگنے نہیں دیتی. بابو جی اپنے قدموں تو ٹرنا شروع کر دیتا ہے, شکر لگے دیتے ہوتے کہ جس ویلے آپ اپنے قدموں نہ لگے ٹریں گا کہ دادا ہو گیا ٹرنا کہ ٹرٹیا نہیں. فرمایا ٹرٹ سی کہاں کہ میں زور نہ سکتا. میں کوئی گھر مسلم کار چھوڑی بھی کرنے آئی. مرید لکھ باری کیا زور لانے نا میں تھوڑا, اس نے زور لانے نا نہیں ٹرٹنی. ٹرٹنی اس ویلے جس ویلے شیخ زور لانے کہ اس میں توڑنے اسے زور نہیں لانے, ساری زندگی چھوڑنے اسے زور لانے. یہ
لوگوں کا تعلق رکھو جنہاں اتھی بھی تساں نے نال نبھانی ہے، قبر وچ بھی تساں نال نبھانی ہے، میدان محشر وچ بھی نبھانی۔ اللہ تعالیٰ ایسے پاک اچھے لوگوں کی سنگت اساں دنیا چ بھی نصیب رکھے، قبر و حشر وچ بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔